اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عثمان اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے جا رہا تھا، جس کے بعد وہ ایک جگہ پر رک جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے بیٹوں، رستہ یہاں سے 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایک طرف برسا ہے اور ایک طرف ازنیک ہے۔ برہان کہتا ہے مجھے یہ راستے مختلف نہیں لگتے بابا، یہ دونوں فتح کی طرف جاتے ہیں اور ان زمینوں کی طرف جاتے ہیں جنہیں ہم اپنا گھر بنائیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے بیٹے تم تو اس کے ناممکن ہونے کی بات کر رہے تھے۔ برہان کہتا ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا بابا، بس اس کے لیے وقت چاہیے۔ علاؤدین کہتا ہے کوئی بھی ایسی سرزمین نہیں جو ہم متحد ہو کر حاصل نہ کر سکیں۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے، بتاؤ یہ کیسے ہوگا، میں سن رہا ہوں۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے جناب، ایک برسادہ سیناگول کے برابر ہے، قلعہ یا حصار نہیں بلکہ ایک پورا کا پورا شہر ہے۔ ہمیں برسا حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک فوج کی ضرورت ہے۔ علاؤدین کہتا ہے میں اور بھائی اسی بارے میں بات کر رہے تھے بابا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سپاہی مکمل طور پر اس جنگ کا حصہ بنے اور ہماری ریاست ان کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے بیٹوں لیکن تم لوگ ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو جس کے لیے وقت لگے گا، لوگوں کو اس بات پر راضی کرنا بہت مشکل ہوگا۔ برہان کہتا ہے برسا کے فتح کی یہی شرط ہے، ہمیں ایک ایسے فوج کی ضرورت ہے جو ہر زاویے سے حملہ کرے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا، لیکن لوگوں کے لیے ہمیں ایک نیا نظام قائم کرنا ہوگا، ہمیں ٹیکس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چلو مجھے بتاؤ کہ ان سپاہیوں کے وسائل کیسے پورے کرو گے؟ علاؤدین کہتا ہے ایک مرتبہ دشمن اور اندرونی دشمنوں سے نجات حاصل کر لیں تو ہم ان کے وسائل پورے کر سکتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر تمہارا نیا فریضہ یہی ہے۔ یہ سن کر برہان اور علاؤدین کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم جناب۔ عثمان کہتا ہے چلو گھوڑوں نے آرام کر لیا، ہم بھی آرام کر چکے ہیں، اب فتح کے دوران کوئی آرام نہیں کرے گا، اب ہمیں کارواں سے پہلے پہنچنا ہے، چلو بیٹو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں نعمان سوغت میں گھس آتا ہے اور کہتا ہے اسمیہ سلطان تم یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ ایک خط دکھاتا ہے اور کہتا ہے تم جرگے میں کیوں نہیں آئی؟ اسمیان کہتی ہے تم نے راستے میں میری جان لینے کی کوشش کی، تم نے پہلے مہر لے لی، پھر مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور اب یہاں پر حساب لینے بھی آئے ہو۔ نعمان کہتا ہے اگر میں تمہاری جان لینا چاہتا تو تم یہاں پر کھڑی ہوتی، میرے تیر ہمیشہ ہدف پر لگتے ہیں اسمیان، اگر میرا ارادہ تمہیں مارنے کا ہوتا تو صرف ایک آدمی کے ساتھ یہاں پر نہیں آتا، کوئی کھیل کھیل رہا ہے جو ہمارے اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسمیان اپنے سپاہیوں سے ہتھیار پیچھے کرنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے عثمان۔ یہاں عثمان بران اور اپنے بیٹوں کے ساتھ برسا سرائے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر موجود تکفور کا خاص آدمی کہتا ہے عثمان صاحب پہلے آپ اپنی تلواریں دے دیں۔ یہ سن کر عثمان اور اس کے بیٹے اپنی تلواریں بران کو دے دیتے ہیں اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں تو تکفور کا خاص آدمی کہتا ہے یہیں پر انتظار کریں، یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ سن کر عثمان اور اس کے بیٹے وہیں پر رک جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اچھا تو ایسا ہے۔ اسی دوران ایک شخص باہر آتا ہے اور تکفور کا خاص آدمی اس سے کہتا ہے خیال سے جائیے گا۔ یہ سن کر وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے تو برہان کہتا ہے چلیں چلتے ہیں بابا، لیکن اسی دوران ایک اور کماندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان کہتا ہے چلو انتظار کرتے ہیں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد عثمان اور اس کے بیٹے دیکھتے ہیں کہ وہ کماندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر آ جاتا ہے، لیکن تکفور کا خاص آدمی کہتا ہے عثمان صاحب آپ کو مزید انتظار کرنا ہوگا، تکفور حضرت کے ہاں ایک قیمتی مہمان کو آنا ہے۔ اسی دوران ایک شخص وہاں پر آ جاتا ہے تو تکفور کا خاص آدمی کہتا ہے تکفور حضرت آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان اپنے بیٹوں سے کہتا ہے میرے پیارے بیٹوں، ہر لیڈر اپنے لوگوں کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، بہتر ہے کہ ہم تھوڑا اور انتظار کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے تکفور کا ارادہ کیا ہے بابا؟ عثمان کہتا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے۔ برہان کہتا ہے ہم سمجھ رہے ہیں بابا، لیکن اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، جلدی یا دیر میں ان سب سے حساب لوں گا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ میرے بیٹے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص باہر آ جاتا ہے تو تکفور کا خاص آدمی کہتا ہے جلدی جلدی کرو، تکفور کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے اور وہ کھانے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر خواتین اس کے لیے کھانا اندر لے جاتے ہیں اور تکفور کا خاص آدمی دوبارہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص باہر آتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب اب آئیں۔ یہ سن کر عثمان اور اس کے بیٹے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن دروازے پر موجود سپاہی دوبارہ عثمان والوں کو روک لیتے ہیں۔ عثمان کو دیکھ کر تکفور کہتا ہے میں جو یہ بھیڑ کھا رہا ہوں یہ تمہارے ریوڑ سے ہے، یہ بہت لذیذ ہے، ایک چرواہا جو میرے باورچی خانے میں مدد دے سکتا ہے وہ میرے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے سنا ہے کہ تم نعمان سے ملے ہو، میں بھی اسی لیے یہاں پر آیا ہوں۔ پھر کہتا ہے میں تمہارے دشمن کے ساتھ کیوں ملا ہوں، اسی کا حساب لینے آئے ہو؟ عثمان کہتا ہے میں یہاں پر حساب کتاب کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن اگر نعمان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ سن کر تکفور کہتا ہے دیکھو تم نے حساب شروع کر دیا، یہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ کیوں آئے ہیں؟ تم نے سوچا کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ ہوں گے تو میں تم پر رحم کروں گا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے بہت ساری جنگیں لڑی اور فتوحات حاصل کی، اسی لیے میں اپنے بیٹوں کو تمہارے ساتھ ملوانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر تکفور کہتا ہے تم ہر چیز جانتے ہو عثمان، تم جانتے ہو کہ اگر میں نعمان کے ساتھ مل جاتا ہوں تو تم اپنے انجام کو پہنچو گے، چلو بولو تم کیا چاہتے ہو؟ نعمان کہتا ہے لیکن تم بہت کم جانتے ہو تکفور، بہت کم۔ پھر وہ ان سپاہیوں سے کہتا ہے اپنے ہتھیار دور کر دو۔ پھر تکفور کے کہنے پر وہ سپاہی اپنے ہتھیار دور کر دیتے ہیں۔
اسی دوران عثمان کی نظر چھپے ہوئے سپاہیوں پر پڑتی ہے جو اسی پر تیر تانے ہوئے کھڑے تھے۔ پھر عثمان کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ نعمان میرے لیے تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہے؟ ٹیکفور کہتا ہے میں نے اس کے چھوٹے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک سخت دھچکا دیا، میں نے اسے اپنا محتاج بنا دیا ہے، بالکل تمہاری طرح عثمان۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے بالکل، تم لوگوں کا اتحاد ہمارے لیے مشکل ہوگا، لیکن نعمان کی اصل نیت تمہیں ایک بہت بڑے جنگ میں دھکیلنا ہے۔ نعمان کا مسئلہ غازان خان ہے، اگر تم نعمان کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو غازان خان کے دشمن بن جاؤ گے۔ یہ مسئلہ میرے بارے میں نہیں بلکہ غازان خان کا مسئلہ ہے، اگر تمہیں لیہانی ریاست کا دشمن بننے کی کوئی پرواہ نہیں تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ٹیکفور کہتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے عثمان کہ میں کس کس کا دشمن بن سکتا ہوں۔ غازان خان تو کیا، اگر چنگیز خان بھی زندہ ہو کر یہاں پر آ جائے تو وہ بھی میرے دیواروں کے سامنے اپنی آخری سانسیں لے کر یہاں اسمیان کہہ رہی تھی تو عثمان نے تمہاری فوج کو بھی منتشر کر دیا ہے۔ نعمان کہتا ہے عثمان مجھے تنہا کرنا چاہتا تھا، ہم دشمن ہوں گے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا۔ اسمیان کہتی ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، عثمان کو ہمارے اتحاد کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ نعمان کہتا ہے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، عثمان کو پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ سن کر اسمیان کہتی ہے عثمان تو تم ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے چلو پھر کھیلتے ہیں۔ یہ سن کر نعمان کہتا ہے مزید کوئی کھیل نہیں، عثمان مجھے تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، برسا کا ٹیکفور میرے ساتھ ہوگا تو میرے ساتھ ایک اور اتحادی بڑھ جائے گا۔ یہ سن کر اسمیان کہتی ہے تم نے یہ کیسے کیا نعمان؟ نعمان کہتا ہے تم کونیا پر حکومت کرتی ہو اور وہ برسا پر، اگر وہ میرے ساتھ مل نہیں جاتا تو اسے مار دیا جائے گا۔ یہ سن کر اسمیان کہتی ہے تمہارا اتحاد میرا اتحاد ہے، میں تھوڑی مصروف تھی، میں نے ایک ایسی جنگ شروع کر دی ہے جو عثمان کو اندر سے ہی ختم کر دے گی، تم باہر سے حملہ کرو میں اندر سے حملہ کرتی ہوں اور ہم دونوں مل کر عثمان کو ختم کریں گے۔ یہ سن کر نعمان کہتا ہے میں عثمان کی موت کے دن گن رہا ہوں والدہ سلطان۔ یہ کہہ کر نعمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اسمیان کہتی ہے وہ عثمان ہمارا منصوبہ کیسے جانتا ہے، بائندر سے کہو کہ آ کر مجھ سے ملے۔ یہ سن کر جلالی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسمیان کہتی ہے بائندر اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تمہاری لاش کو زمین کے 4 کونوں میں دفن کر دوں گی۔ یہاں ترگت والے منگول قیدیوں کو لے کر جا رہے تھے، جس کے بعد قربوز کہتا ہے کیا ہم انہیں بیوقوف بنا لیں گے؟ یہ سن کر ترگت کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ترہان کہتا ہے وہ کسی بھی لمحے یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے اپنی نظریں کھلی رکھنا، ہم نہیں جانتے کہ کب وہ ظاہر ہو جائیں۔ ایک اور سپاہی کہتا ہے اگر عثمان صاحب کا حکم نہ ہوتا تو ان کافروں کو میں جہنم پہنچا چکا ہوتا۔ ابھی وہ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران منگول سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کی طرف تیر برسانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ترگت کہتا ہے سپاہیوں چلو کھیل شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہاں پر مزید سپاہی آنے لگتے ہیں تو ترگت کہتا ہے سپاہیوں وہ تعداد میں زیادہ ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جرکوتا ایک کماندار سے کہتا ہے ہمیں جلدی سے بچاؤ۔ یہ سن کر کماندار کہتا ہے تم لوگ اسی طرح قید ہونے کے قابل ہو، لیکن تم لوگ زندہ رہو گے اور نعمان کی خدمت کرو گے۔ پھر وہ کہتا ہے ان سب کو آزاد کرو اور کرا کر لے چلو۔ یہ کہہ کر وہ انہیں وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ یہاں تیکفور وانس عثمان سے کہہ رہا تھا تم وہ چرواہے ہو جس کے پاس سپاہیوں کے بجائے بھیڑ کے بچے ہیں عثمان، تم مجھے سیاست نہیں سکھا سکتے، تم بڑی جنگ کی بات کرتے ہو، تمہارے خیال میں تم کون ہو عثمان؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے وہ میں دیکھ سکتا ہوں، جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ غازان خان تاتاری ریاست کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور ریاستیں کبھی باغیوں کے ساتھ رحم نہیں کرتی، اگر تم کسی باغی کے ساتھ کام کرتے ہو تو تم بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، میں صرف تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ نعمان کے ساتھ تعاون نہیں کرو۔ تیکفور کہتا ہے یا بازنطینی فوج نعمان کے ساتھ مل کر تمہیں اور غازان خان کو ختم کر کے ان تمام زمینوں پر حکومت کرے گی جہاں پر پہلے کیا کرتی تھی۔ عثمان کہتا ہے نعمان کے ہاتھ میں موجود مہر ہم سب کا خاتمہ ثابت ہوگی۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تیکفور حضرت نعمان کا ایلچی آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نعمان کا ایلچی وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تیکفور کہتا ہے تم جا سکتے ہو عثمان، اب تمہارے مقدر کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ سن کر عثمان کہتا ہے جس چرواہے کو تم اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اس کے لیے خفیہ طور پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، اب انہیں کہو کہ جا کر آرام کریں۔ یہ کہہ کر عثمان مسکرانے لگتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔